بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے انسان کا اپنے آپ کو خدا کی ولایت اور سرپرستی میں دینے سے متعلق جو دعا میں اشارہ کیا گیا تھا اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی۔ اسی مطلب کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم مناجات شعبانیہ کے اگلے جملوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد علی بفضلک علی مذنب قد غمرہ جہلہ، اور مجھ گناہگار پر اپنے فضل سے توجہ فرما جسے نادانی اور جہالت نے گھیر رکھا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پروردگار نے جو قوانین اور نظام انسان کے لیے بنائے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ انسان کو سنبھالتا ہے، انسان کی سرپرستی کرتا ہے، انسان کو چاہیے کہ ان قوانین اور نظام کو قبول کر لے، کیونکہ ولایت حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور وہی جانتا ہے کہ انسان کے امور کی سرپرستی اور ان کی مدیریت کس طرح کی جا سکتی ہے، یعنی بہترین انداز میں مدیریت کر سکتا ہے، اور ساتھ میں ان کی مصلحت سے بھی آگاہ ہے، یعنی ان قوانین اور نظام کی مصلحت سے بھی آشنائی رکھتا ہے، اور ان امور کو جو انسان سے متعلق ہیں ان کو انجام دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور انسان اپنے بہت سے امور میں ولایت الہیہ کا تابع بھی ہے، لیکن بعض اوقات انسان غرور و تکبر، غفلت یا جہالت اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے حاضر نہیں ہوتا کہ دل و جان سے اس بات کو قبول کرے کہ یہ ولایت صرف خدا ہی کی ہے، اور اس کا زبان سے بھی اظہار نہیں کرتا، یا بعض اوقات دل سے تو اس بات کو قبول کر رہا ہوتا ہے لیکن دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے اپنی زبان سے اس چیز کا اظہار نہیں کرتا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 اور 73 میں ارشاد خداوندی ہے، ہم نے اس امانت ولایت الہی یا تکلیف کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو ان سب نے اسے اٹھانے سے انکار کیا، اور وہ اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھانے کا اقرار کیا، یعنی اس نے اٹھا لیا، اور بے شک انسان بڑا ظالم اور نادان ہے، تاکہ نتیجے میں پروردگار منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو مومنین سے جدا کرے اور ان کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں پر توجہ کرتے ہوئے ان کو معاف کرے، اور اللہ بڑا بخشنے رحم کرنے والا ہے۔ ہم مناجات شعبانیہ کے اوپر بیان کردہ جملوں سے اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے امور کو سنبھالنے کی، ان کی سرپرستی کرنے کی، ان کو ادارہ، ان کی مدیریت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، جبکہ صرف تو ہے اور تیرے سوا کوئی اور نہیں جو میرے امور کی مدیریت کو، میرے امور کی سرپرستی کر سکتا ہے۔ تو پس میرے مولا، میں اپنے امور کی سرپرستی تیرے حوالے کرتا ہوں۔ انسان کا خدا کی سرپرستی کو قبول کرنا، اس کی ولایت کو قبول کرنا، اس کا تعلق انسان کی فہم، درک اور سمجھ سے ہے۔ انسان کا درک اور فہم جتنی اعلیٰ مرتبے پر ہوگی، جتنی اعلیٰ ہوگی، جتنی بہتر ہوگی، اتنا ہی اس ولایت کا اظہار زیادہ ہوگا، کیونکہ تولا کا معنی اس وقت تحقق پیدا کرتا ہے
اس وقت حقیقت پیدا کرتا ہے جب انسان کو اس کا صحیح ادراک ہو جائے، صحیح سمجھ آ جائے۔ اور تولیٰ الہی کا لازمہ یہ ہے کہ پروردگار کا تفضل انسان کے شامل حال ہو جاتا ہے، اور یہ فضل اور یہ تفضل ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے انسان کے درمیان، اور وہ جو گناہ انجام دیتا ہے یا وہ طبعی موانع جیسے جہالت جو کہ ولایت الہی کے نفاذ میں رکاوٹ ہے، یعنی انسان کے گناہ اور انسان کی جہالت انسان کو خدا کی سرپرستی سے روکتی ہے۔ اور تولیٰ اس وقت معنی پیدا کرتا ہے کہ جب انسان کو اس کا ادراک ہو، اس کی سمجھ ہو، اس بات کی فہم حاصل کر لیتا ہے، تو پھر یہ فضل الہی کی شکل میں ان دو رکاوٹوں کو انسان سے دور کر دیتا ہے۔ پھر یہ فضل اور یہ خدا کی بزرگواری اور خدا کا تفضل باعث بنتا ہے کہ پروردگار خود انسان کی طرف رجوع کرے اور ساتھ میں انسان سے وعدہ کرے، یعنی یہ پروردگار رجوع بھی کرتا ہے اور انسان سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو میری طرف پلٹے گا یعنی توبہ کرے گا تو میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 118، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع کیا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک خدا وہ ہے جو توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ یہاں پہ بزرگان بیان کرتے ہیں کہ جب تابہ اور توبہ کی نسبت خدا سے دی جائے تو اس کا مطلب خدا کا انسان کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور جب اس توبہ یا تابہ کی نسبت انسان سے دی جائے تو اس کا پلٹ آنا ہے، بازگشت ہے، مڑ کر واپس آ جانا ہے۔ تو اوپر والی آیت سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ جب خداوند متعال انسان کی طرف توجہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو انسان کو توفیق ملتی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور اس کے توبہ کرنے کو پھر پروردگار قبول بھی کرتا ہے۔ اور خدا کا توبہ کرنا یعنی خدا کا توجہ کرنا، خدا کا رجوع کرنا، اس کے اوپر دیگر آیات بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ سورہ توبہ کی مثلاً آیت نمبر 15، 27، 102 اور 106۔ اسی طرح خداوند متعال انسان کو، اپنے بندگان کو تشویق کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، خدا کی بارگاہ میں پلٹ آئیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 74، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ۔ آخر یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ طبعی موانع جیسے انسان کا جاہل ہونا اور انسان کا گناہ کرنا باعث بنتے ہیں کہ انسان خدا کی سرپرستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ گناہ دراصل کیا ہے، یعنی یہ گناہ رکاوٹ کیسے بنتا ہے؟ تو اس کی طرف بزرگان متوجہ کرتے ہیں کہ انسان جب اپنے اشرف المخلوقات ہونے کے مقام کو یا خدا کے مقام ربوبیت کو فراموش کر دیتا ہے، یا ان سے جاہل ہوتا ہے، یا پھر انسانی اور نفسانی خواہشات انسان کو بغاوت پر اکساتے ہیں، تو یہ گناہ سرزد ہوتا ہے۔ اور اس گناہ کے بے عنوان رکاوٹ کی طرف قرآن میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ متفففین آیت نمبر 14 اور 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ ہرگز نہیں، ان کے دل ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہرگز نہیں، اس روز یہ لوگ اپنے رب کی رحمت سے یقیناً اوٹ اور حجاب میں ہوں گے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے
تو پروردگار اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا کر دیتا ہے، اور انسان اگر اپنے اس گناہ کو جاری رکھتا ہے تو یہ نقطہ آہستہ آہستہ انسان کے دل میں پھیلتا چلا جاتا ہے، مگر یہ کہ انسان توبہ کر لے اور توبہ کے ذریعے سے اس سیاہی کو ختم کر ڈالے۔ اب اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو یہ سیاہی آہستہ آہستہ پورے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ ایسے میں اب انسان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا، یعنی اب اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ انسان کے گناہ کا ایک اثر نماز شب سے محرومیت ہے، پس پروردگار کی طرف رجوع کرنا اور اس رجوع کے ساتھ انسان کا خدا کی ولایت اور سرپرستی کو درک کرنا سمجھنا اور اپنے آپ کو خدا کی سرپرستی میں دینا باعث بنتا ہے کہ خدا بھی انسان کی طرف خصوصی توجہ کرے، اور جب خدا انسان کی طرف خصوصی توجہ کرتا ہے تو اس کے لیے دونوں موانع، دونوں رکاوٹیں یعنی جہالت اور گناہ رفع ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، اور پھر انسان پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ اپنے آپ کو خدا کی ولایت کے تابع سمجھے گا، اپنے آپ کو خدا کی سرپرستی میں زیادہ بہتر انداز میں پیش کر سکے گا، یعنی اس سرپرستی کی گہرائی مزید بڑھتی چلی جائے گی، اس سرپرستی کی وسعت مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم بھی یہاں پر ائمہ معصومین علیہ السلام کو واسطہ قرار دیتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے خداوند متعال سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے تمام امور کی سرپرستی اپنے ذمے لے لے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔